السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پیغام حکمت سے آپ پاکستان و بیرون ممالک تمام مسلمانان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قومی وطن پارٹی کے سینئر رہنما ہونے کی حیثیت سے پیر سید سجاد بادشاہ آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ یہ جو سانحہ قصہ خوانی جو ہوا ہے، جو کہ پھولوں کے شہر، امن کے گہوارہ پاکستان کا مشہور ترین شہر پیشہ ور یعنی یہاں سارے کارکن پیشے والے لوگ رہتے ہیں، اور ان کا کام نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فساد، اپنے کام سے کام ہے، اور اپنے کام سے کام رکھنے والوں پر اگر ناجائز طریقے پر کوئی ظلم زیادتی کی جائے تو یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور جہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہو اور ساتھ بم کے دھوئیں بلند ہو رہے ہو، جہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے وہاں بم کے دھماکے ہو رہے ہیں، جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، وہاں فرزندان اسلام مرغ بسمل کی طرح تڑف رہا ہے۔ تو بتاؤ یہ بار بیرون ممالک، بیرون دنیا میں یہ پیغام کیسا جائے گا کہ پاکستان امن والا شہر ہے، امن والا ملک ہے، مسلمان امن والے ملک ہے، آیا مسلمان امن میں رہ رہے ہیں۔ لیکن دوستو، اس تمام کارروائی کے پیچھے جو چیز ہمیں چھپی ہوئی نظر آتی ہے وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ پاکستان سے اپنے مفاد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ افغانستان میں اس کی جو امیدیں تھی، افغان مجاہدین نے اپنی ہمت، اپنی مدد آگ کے تحت، اپنے اسلام کی طاقت سے، اپنے قرآن کی طاقت سے ان کو وہ شکست دی جو کہ رہتی دنیا تک ان کے لیے ایک شرمندگی کا پیغام ہے۔ اور اسی اثناء میں جب رشین نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور یوکرین پر رشیا کے جوہری ہتھیاروں کا حملہ امریکہ، فرانس، جرمنی اور دوسرے جو کہ امریکہ کے جو ساتھی تھے، جو نیٹو تھے، وہ سب ڈر کے چوہوں کی طرح اپنی بلوں میں چھپ کے بیٹھ گئے، اور یوکرین جس کو پہلے یہ شاباشی دے رہے تھے، ان کی ہمتیں بڑھا رہے تھے، ان کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، ان کو یہ باور اور یقین کرایا جا رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ضرورت ہو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اسلحہ کی ضرورت ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہماری طاقت کی ضرورت ہو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہماری تمام ممالک جو ہمارے ساتھ ملے ہوئے وہ سب تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن رشین کے صدر کی ایک تقریر سے، ایک خطاب سے سب چوہوں کی طرح بیٹھ گئے، اور رشین کے ساتھ پاکستان کا وزیر اعظم کی میٹنگ اور رشین کے ساتھ
افغانستان کو منسلک کرنے کی کوشش، ریشین کے ساتھ ایران کو سامنے لانے کی کوشش، اور کئی مسلم ممالکوں کی ریشین کے حق میں حمایت، یہ سب چیزیں امریکہ کی آنکھوں میں لال مرچوں کی طرح پڑ رہی تھی اور انڈیا کی آنکھوں میں لال مرچوں کی طرح پڑ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے انسانیت کو بلا کر انسانیت کی پیٹھ میں جا کر چھرا گھونپ دیا اور مسجد میں دھماکہ کر دیا، اور اس دن کیا جو جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، بابرکتی دن ہے، اور نماز جمعہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو ایسے وقت فرزندان اسلام کو خون میں نہایا گیا۔ میں قومی وطن پارٹی کے تمام رہنماؤں، تمام لیڈروں، تمام ووٹروں، تمام سپورٹروں اور پاکستان کے غیور عوام کی طرف سے اس تمام سانحہ کی مذمت کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو شہید ہو چکے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم ان کو کسی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تمام امت اسلام ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے غم میں شریک ہے، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اللہ ان کو صحت کامل عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا غم ہے، اور اس غم میں قومی وطن پارٹی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہے۔ پیر سید سجاد باچا، سجادہ نشین دربار عالیہ تمبر پورہ شریف، پشاور۔ بہت بہت شکریہ۔